بچوں، آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو ہمت، دوستی اور عقل کے بارے میں ہے۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان ایڈونچر ایکسپلورر کی، جس کا ایک چھوٹا سا کام پورے شہر کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ جب راستہ مشکل ہو تو صرف طاقت نہیں بلکہ سمجھداری اور نیک نیت بھی کام آتی ہے۔ چلیے سلمان اور اس کے دوستوں کے ساتھ اس دلچسپ سفر پر چلتے ہیں۔ سورج لامحدود میدان پر طلوع ہوا۔ آسمان نارنجی اور سنہری رنگوں سے سجا ہوا تھا۔ سلمان داؤد، جو ایک نوجوان ایڈونچر ایکسپلورر اور پیغام پہنچانے والا تھا، نے اپنے مضبوط جوتے کس لیے اور اپنی پرانی ٹوپی سیدھی کی۔ صبح کی ٹھنڈک ابھی ہوا میں موجود تھی، لیکن سلمان کا دل جوش اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ آج کا دن خشک نالا کے لیے سب کچھ بدل سکتا تھا۔ سلمان کوئی سپر ہیرو جیسا طاقتور نہیں تھا۔ وہ پتلا، پھرتیلا اور ہمیشہ تجسس سے بھرپور لڑکا تھا۔ اس کے بال اکثر الجھے رہتے اور چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ ہوتی۔ شہر کے لوگ کہتے تھے کہ سلمان مشکل وقت میں گھبراتا نہیں بلکہ نیا حل سوچ لیتا ہے۔ وہ اپنی وفادار سواری بجلی کے پاس گیا، جو اس سفر میں اس کی دوست بھی تھی اور ساتھی بھی۔ سلمان نے پیار سے اس کی گردن تھپتھپائی۔ تیار ہو بجلی؟ آج ایڈونچر تھوڑا زیادہ ہے، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بجلی نے جوش میں زمین پر کھر مارا۔ شہر کی رہنما بیگم حمیدہ تیز قدموں سے آئی۔ سلمان، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہ پیغام وہاں تک پہنچا سکو گے؟ انہوں نے پوچھا۔ سلمان نے سر ہلا کر کہا، اگر میں قلعہ سرخ پتھر تک یہ خبر نہ لے گیا تو ریل والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں چاندی ملی ہے۔ یہ شہر کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں ضرور جاؤں گا۔ بیگم حمیدہ فخر سے مسکرائیں۔ ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے۔ سلمان روانہ ہو گیا۔ میدان دور تک پھیلا ہوا تھا، جھاڑیاں، کیکٹس اور کھلی ہوا۔ پیچھے شہر کے لوگ ہاتھ ہلا رہے تھے۔ سلمان جانتا تھا کہ وہ صرف ایک پیغام نہیں بلکہ لوگوں کی امیدیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ دوپہر تک گرمی بڑھ گئی۔ سلمان خود کو پرسکون رکھنے کے لیے ہلکی سی دھن گنگناتا رہا کہ اچانک بجلی رک گئی۔ سامنے ایک ٹیلے پر 3 اجنبی سوار نظر آئے، جن کے چہرے گرد سے ڈھکے ہوئے تھے۔ پرسکون رہو، سلمان نے آہستہ کہا۔ ان میں سے ایک جاوید زخمی بلند آواز میں بولا، کہاں جا رہے ہو؟ قلعہ سرخ پتھر، سلمان نے عام لہجے میں جواب دیا۔ ہم بور ہو رہے ہیں، دوسرے نے کہا۔ سلمان کو اپنے ابو کی بات یاد آ گئی، جب طاقت کا مقابلہ نہ ہو تو عقل استعمال کرو۔ اس نے پاس کی گھاٹی کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر جنگلی گھوڑے ہیں، اگر مزہ چاہیے تو جلدی کرو۔ تینوں لالچ میں ادھر چلے گئے۔ سلمان نے سکون کا سانس لیا اور آگے بڑھ گیا۔ شام کو سانپ دریا کی گرج سنائی دی۔ پانی بہت تیز تھا اور پل ٹوٹ چکا تھا۔ سلمان نے ارد گرد دیکھا تو گرے ہوئے لکڑی کے تنے نظر آئے۔ لگتا ہے ہمیں خود ہی حل نکالنا ہوگا، اس نے کہا۔ محنت کے بعد اس نے ایک کمزور سی کشتی بنائی۔ دریا نے انہیں زور سے پکڑا، پانی اچھلنے لگا۔ ہمت کرو بجلی، سلمان چلوا۔ کسی طرح وہ دوسری طرف پہنچ گئے۔ سلمان خوشی سے ہنس پڑا اور بجلی کو گلے لگا لیا۔ رات کو اس نے ایک چھوٹی سی آگ جلائی۔ اچانک جھاڑیوں سے آواز آئی۔ ایک لڑکا سامنے آیا۔ میرا نام رفیق ہے، اس نے کہا۔ میں بھی قلعہ سرخ پتھر جا رہا ہوں کام کی تلاش میں۔ سلمان مسکرایا۔ سفر دوست کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اگلی صبح دونوں لال پتھر گھاٹی میں پہنچے۔ اچانک جانوروں کا ایک جھنڈ دوڑتا ہوا آیا۔ ایک چھوٹا سا بچھڑا پھنس گیا تھا۔ دونوں نے مل کر اسے بچا لیا۔ دوپہر کے قریب پھر مشکل آ گئی۔ جاوید زخمی اور اس کے ساتھی واپس آ گئے۔ سلمان نے رفیق سے کہا، میرے اشارے پر بھاگنا۔ اس نے مٹی اچھالی۔ ابھی دونوں تیزی سے پتھروں کے درمیان سے نکل گئے۔ آخرکار قلعہ نظر آ گیا۔ قلعے کے اندر جا کر سلمان نے پیغام کرنل فاروق کو دیا۔ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، کرنل نے کہا۔ ریل ضرور آئے گی۔ رات کو ستاروں کے نیچے خوشی منائی گئی۔ صبح نئے منصوبے اور نئی امیدیں تھیں۔ سلمان نے بجلی کو تیار کیا۔ اگلا ایڈونچر، دونوں آگے بڑھ گئے، جہاں نئے راستے، نئے امتحان اور نئے خواب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہمت نہ ہارے۔
سلمان نے اپنی طاقت سے زیادہ اپنی عقل، محنت اور دوستی پر بھروسہ کیا۔ اس نے صرف اپنا کام نہیں کیا بلکہ دوسروں کی مدد بھی کی۔ کہانی کا سبق: اگر آپ سچے دل سے کوشش کریں، سمجھداری سے فیصلے کریں اور دوستوں کا ساتھ دیں تو کوئی بھی مشکل راستہ آپ کو روک نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو، آپ کے اندر بھی سلمان جیسی ہمت چھپی ہوئی ہے۔